بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں چینی کی قلت اور قیمتوں کا بحران بدستور برقرار ہے۔ کریانہ فروشوں اور صارفین کو سرکاری قیمت 173 روپے پر چینی نہیں مل رہی۔ STN نمبر نہ ہونے سے ملز چینی نہیں دے رہے۔ ہول سیلرز اور ملز کے فرنٹ مین چینی 178 روپے دے رہے ہیں، جبکہ ادھر مصنوعی چینی بحران کے خلاف شکنجہ مزید سخت۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فوڈ کنٹرولرز کے تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہر لاہور میں چینی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ گلی محلوں میں کریانہ کی دکانوں پر چینی کا ایک دانہ تک موجود نہیں۔ کریانہ فروشوں کو STN نمبر نہ ہونے کی وجہ سے ملز براہ راست چینی نہیں دے رہے۔ کریانہ فروش کہتے ہیں کہ ہول سیلرز اور ملز کے فرنٹ مین چینی 178 روپے دے رہے ہیں اور اس قیمت پر چینی خرید کر بیچ نہیں سکتے۔ لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر طاہر سکلین بٹ کا کہنا ہے کہ حکومت چینی کے معاملے کو سنجیدہ لے کر شوگر مل سے کریانہ فروشوں کو براہ راست چینی دی جائے۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں مصنوعی چینی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کے احکامات پر فیلڈ افسران کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز اور دیگر افسران کی چھٹیوں اور تبادلے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی آفیسر کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی تحریری اجازت کے بغیر فیلڈ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے مطابق چینی کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ افسران اور عملہ 24 گھنٹے فیلڈ آپریشن پر مامور کیے جا چکے ہیں۔ سروسز اسپتال ایمرجنسی میں ایکس رے فلموں کی قلت پیدا ہو گئی۔ مریضوں کو ایکس رے کی موبائل سے تصاویر اتارنے کی ہدایت جاری۔ تصویر پر مرض کی تشخیص میں مشکلات۔ سی ٹی اسکین کے لیے بھی ایکس رے فلم دستیاب نہیں۔ عملے کا مریضوں کو سی ٹی اسکین کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مشورہ، مریض پریشان۔ سروسز اسپتال میں مریض رل گئے۔ ایمرجنسی میں ایکس رے فلموں کی قلت پیدا ہو گئی۔ سروسز اسپتال میں تشخیصی ٹیسٹوں کے لیے ایکس رے فلمز نہ ہونے سے مریضوں کا علاج متاثر ہونے لگا۔ سروسز اسپتال میں مریضوں کو ایکس رے کی موبائل سے تصاویر اتارنے کی ہدایت کی گئی۔ ایکس رے فلم نہ ہونے سے موبائل پر تصویر بنانے سے مرض کی غلط تشخیص کا خدشہ ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں لیب ٹیسٹ کی رپورٹ کمپیوٹر کی بجائے ہاتھ سے لکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سروسز اسپتال میں سی ٹی اسکین کے لیے بھی ایکس رے فلم دستیاب نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور سے کراچی بزنس ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی، وفاقی وزراء، سیکرٹریز، CCPO نے شرکت کی۔ سینئر تجزیہ کاروں اور رپورٹرز نے بھی شرکت کی۔ حنیف عباسی نے وزیر اعظم کو ریلوے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ ریلوے کو سفر کو عام شہریوں کے لیے مزید آسان بنایا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر لاہور سے کراچی کے لیے آپریشنل کی جانے والی بزنس ٹرین کی لانچنگ تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، پاکستان ریلوے کی بہتری اور ترویج دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ حنیف عباسی نے چارج سنبھالنے کے بعد جس انداز میں پرفارم کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ پاکستان بزنس ایکسپریس کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے، ریفربش کیا گیا ہے، میں حنیف عباسی صاحب کو، سیکرٹری چیئرمین ریلویز کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ریلوے کو ترقی یافتہ ممالک کی ریلویز کے برابر لانے کا ٹاسک وفاقی وزیر ریلوے کو سونپ کر سول ایوارڈ دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ یہ جو تبدیلی دیکھی ہے یہ واقعی یہ دل کو بھاتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اور دل سے تحسین دینے کی بہت میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہے، مگر یہ پہلا قدم ہے۔ It's the first step towards a long journey۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ پاک بھارت جنگ کا بھی تذکرہ کیا۔ فوجی اور عسکری قیادت کو بھی سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی میڈیا میں اب تک 27 مرتبہ پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کیے جانے کو پاکستان کی برتری قرار دیا۔ یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں یہ جنگ ہے جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے خلاف جیتی اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وزیر اعظم اور شرکاء کو ٹرین کے بارے میں بریفنگ دی۔ بتایا کہ بزنس ٹرین میں بہترین سفری سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ عالمی معیار کی سٹنگز، کچن اور ڈائننگ ایریاز کی سہولت ہوگی۔ ریلوے نے گزشتہ مالی سال میں 93 ارب کا منافع کمایا۔ اس ریلوے کے اندر جب ریزرویشن آفس میں کیو میں لگا ہوا بندہ جاتا تھا تو وہ جو ریزرویشن آفس میں بیٹھا ہوا شخص تھا وہ کہتا تھا کہ کیش لے کے آؤ، یا نہ کریڈٹ کارڈ چلتا ہے نہ ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے۔ انشاءاللہ چند سٹیشنز پہ تو پی او ایس مشینز نے کام شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ باقی سٹیشنز پہ بھی 348 سٹیشنز پہ ہم ATM مشینز اور پی او ایس
ہم مشینز لگانے جا رہے ہیں. بزنس ٹرین کی لانچنگ تقریب میں معاون خصوصی طلحہ بھرکی، غزالی سلیم بٹ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، سینئر صحافی سہیل بڑائچ شریک ہوئے. سینئر صحافی نجم ولی خان، عمران یعقوب خان، افتخار احمد، حفیظ اللہ نیازی، منصور علی خان، راؤ دلشاد حسین، حسن رضا اور ریلوے حکام نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. اب گاڑی کو نہیں، مالک کے نام پر نمبر جاری ہوں گے. گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے نمبرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ گیا. نمبر پلیٹ ہولڈرز پرانا نمبر سرنڈر کر کے نیا نمبر خرید سکیں گے. ایکسائز حکام کے مطابق گاڑی ٹرانسفر کروانے کی صورت میں نمبر پلیٹ اتار کر پرانا مالک اپنے پاس رکھے گا. قوانین میں ترامیم اور رولز بنا کر اسمبلی حکومت کو بھجوا دی گئی. اب گاڑی کو نمبر جاری نہیں ہوگا، مالک کے نمبر پر نمبر جاری ہوں گے. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے نمبرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ. گاڑی ٹرانسفر کروانے کی صورت میں نمبر پلیٹ اتار کر پرانا مالک اپنے پاس رکھے گا. خریدار کو نیا نمبر جاری کیا جائے گا. قوانین میں ترامیم اور رولز بنا کر اسمبلی حکومت کو بھجوا دی گئی. نمبر پلیٹس کیٹیگریز کے مطابق موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل اور گاڑی کو نمبر پلیٹ آویزاں کی جا سکے گی. مالکان کو گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کی پرانی نمبر پلیٹس آویزاں کرنے پر 500 سے 8000 تک اضافی فیس ادا کرنا ہوگی. اگلے ماہ کے پہلے ہفتے سے نئے نظام پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نمبرز کو گاڑی کی بجائے مالکان پر منتقل کیا جا رہا ہے. محکمہ خزانہ نے ایجوکیشن اتھارٹی کو 40 ارب روپے جاری کر دیے. محکمہ ہیلتھ کو ہیلتھ اتھارٹی کے لیے 10 ارب روپے جاری ہوئے ہیں. محکمہ خزانہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو 856 ملین روپے جاری کیے ہیں. دوسری جانب سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 70 کروڑ کی جدید مشینری کا آرڈر دے دیا گیا، جبکہ پولیس افسران اور اہلکاروں اور دفاتر کے لیے 2 ارب 46 کروڑ مختص کر دیے گئے. محکمہ خزانہ نے مختلف محکموں کو فنڈز دے دیے. محکمہ خزانہ نے ایجوکیشن اتھارٹی کو 40 ارب روپے جاری کر دیے. محکمہ ہیلتھ کو ہیلتھ اتھارٹی کے لیے 10 ارب روپے جاری ہوئے ہیں. یہ بجٹ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی تنخواہوں کے لیے جاری ہوا ہے. محکمہ خزانہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو 856 ملین روپے جاری کیے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو آپریشنل اخراجات اور صفائی ستھرائی کے لیے یہ بجٹ جاری ہوا ہے. دوسری جانب سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا مشن. سول ڈیفنس پنجاب کے لیے 70 کروڑ روپے کی لاگت کی جدید مشینری خریدی جائے گی. اینٹی ڈرون گن، جدید الیکٹرک سائرن، ڈرون کیمرے اور روبوٹس خریدے جائیں گے. سول ڈیفنس کے لیے آگ بجھانے کے آلات، آکسیجن سلنڈرز، بم نکارہ بنانے کے آلات خریدے جائیں گے. کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسکینر، LED سمیت IT کا سامان خریدا جائے گا. گاڑیاں، ڈالے اور موٹر سائیکل سمیت سول ڈیفنس کو دیگر ضروری آلات سے آراستہ کیا جائے گا. جبکہ پنجاب پولیس کے افسران، اہلکاروں اور دفاتروں کے لیے بجلی اور پانی کے بلوں کی مد میں 2 ارب 46 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کر دی گئی. ضلع پولیس کے لیے بجلی کے بلوں کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ 17 لاکھ 22 ہزار روپے اور پانی کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے. مانسون سیزن میں خراب اور جلنے والے میٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ. لیسکو نے MCO کی بنیاد پر 3 ارب 52 کروڑ کا بجٹ مختص کر لیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 3.5 ارب بجٹ کی منظوری دے دی. سنگل 3 اور LTTOU میٹرز کو تبدیل کیا جا سکے گا. لیسکو خراب میٹرز مفت تبدیل کرنے کا پابند ہے. لیسکو نے مانسون سیزن کے دوران جلنے اور خراب ہونے والے میٹرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رواں مالی سال کے دوران MCOs کے لیے 3 ارب 52 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی. منظور شدہ بجٹ کے تحت سنگل 3 اور LTTOU میٹرز کو تبدیل کیا جا سکے گا. کیونکہ نیپرا قوانین کے تحت لیسکو صارفین کے خراب میٹرز مفت تبدیل کرنے کی پابند ہے. قوانین کے مطابق لیسکو کو ڈیفیکٹو کوڈ لگا کر 2 بلنگ سائیکل کے دوران خراب میٹرز کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر صارفین کو اوسطاً بلز بھجوائے جاتے ہیں. 11 ماہ کی اوسطاً یا پھر گزشتہ سال کے مہینے کی بنیاد پر بلز چارج کیے جاتے ہیں. میٹرو بس ٹریک پر ورٹیکل پلانٹیشن کے ناکام تجربے کو سدھارنے کا فیصلہ. PHA نے بغیر لاگت میٹرو بس پیلرز پر ازسرنو پلانٹیشن بحالی کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. میٹرو بس پیلرز پر 2015 میں 12 کروڑ لگا کر ورٹیکل پلانٹیشن کی گئی تھی. ماضی میں کروڑوں روپے لگا کر میٹرو بس ٹریک پر ورٹیکل پلانٹیشن کے ناکام تجربے کو سدھارنے کا فیصلہ کر لیا گیا. PHA نے بغیر لاگت میٹرو بس پلرز اور ازسرنو پلانٹیشن بحالی کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. میٹرو بس پلرز پر 2015 میں 12 کروڑ لگا کر ورٹیکل پلانٹیشن کی گئی تھی. پانی کی فراہمی کا میکینزم نہ ہونا اور پاٹس میں لگے پودوں کو جلد مرجھانا پروجیکٹ کی ناکامی کا سبب بنا. ذرائع کے مطابق PHA نے 2 سال قبل پھر 5 کروڑ لگا کر منصوبے پر کام کیا جو وسائل کی ضیاع کا سبب بنا. نئے تعینات ہونے والے DG منصور احمد نے تمام مصنوعی آرائشی منصوبوں پر کام چھوڑ کر موسمی پھول پودوں کی شجرکاری پر کام تیز کر دیا ہے.
عوامی مقامات پر سگریٹ کا استعمال اور فروخت ممنوع ہوگا۔ صبح بھر کے باغات نو اسموکنگ زون ڈکلیئر کر دیے گئے۔ پارکوں میں سگریٹ، ای سگریٹ اور ویپس کی فروخت پر پابندی عائد ہوگی۔ تمام پی ایچ اے اتھارٹیاں 10 روز میں قوانین کا نفاذ یقینی بنانے کی پابند ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت صبح بھر کے باغات کو نو اسموکنگ زون ڈکلیئر کر دیا گیا۔ سگریٹ، ای سگریٹ، ویپس اور تمباکو سے بنی مصنوعات کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پروہیبیشن آف اسموکنگ اینڈ پروٹیکشن آف نان اسموکرز ہیلتھ آرڈیننس 2002 کی شقوں کا اطلاق کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے سیکشن 5 اور 7 کے تحت عوامی مقامات پر سگریٹ کا استعمال اور سیل ممنوع ہے۔ پارکس میں سگریٹ، ای سگریٹ، ویپس اور تمباکو سے بنی مصنوعات کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ شاپس، کیفیز اور پارکس میں موجود وینڈنگ پوائنٹس پر بھی سگریٹ کی فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارکس میں مختلف مقامات پر نو اسموکنگ بورڈز اور ہدایات نصب کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارک میں موجود عملہ اور سٹاف مسلسل مانیٹرنگ کرے گا۔ لاہور سمیت صبح بھر کے تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمین بورڈز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے نئی پالیسی تیار کر کے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں ایس ٹی آئی دوبارہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھی پرفارمنس والے ایس ٹی آئیز کو اسکولوں میں دوبارہ پڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمین بورڈز کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن نے مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے نئی پالیسی تیار کر لی ہے۔ سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ سمری کی منظوری کے 1 ماہ بعد مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جائے گا۔ رولز کے مطابق پرائیویٹ امیدوار بھی چیئرمین کی سیٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں ایس ٹی آئی دوبارہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھی پرفارمنس والے ایس ٹی آئیز کو اسکولوں میں دوبارہ پڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ سمری کی منظوری کے لیے جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔ اس سے قبل اسکولوں کے لیے 12,500 ایس ٹی آئی کو بھرتی کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایس ٹی آئیز نے اپریل مئی 2 ماہ کے لیے اسکولوں میں خدمات سر انجام دی تھی۔ گرمی کی چھٹیوں سے قبل ایس ٹی آئیز کا کانٹریکٹ مکمل ہونے پر فارغ کر دیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پری پی ایس بی ملتوی کر دی ہے۔ پری پی ایس بی میں 250 اساتذہ کو ترقیاں دی جانا تھی۔ پری پی ایس بی 105 میل اساتذہ اور 143 خواتین اساتذہ شامل تھی۔ مذکورہ پری پی ایس بی 4 ماہ قبل بھی ملتوی کر دی گئی تھی۔ پری پی ایس بی اینٹی کرپشن اور محکمانہ انکوائری کا اسٹیٹس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ مذکورہ پری پی ایس بی میں لاہور کے 20 سے زائد اساتذہ شامل تھے۔ کے شہر کے کئی علاقوں میں لٹکتے بجلی کے ننگے تار حادثات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اکرم پارک گلبرگ میں بجلی کے ٹرانسفارمرز اور پولز کے ساتھ تاروں کے گچھے موجود ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے بجلی کے یہ لٹکتے تار ہمارے بچوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ شہر کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی جو ہے وہ بجلی کے لٹکتے ہوئے تار کسی بڑے سانحے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ موجود ہیں اکرم پارک گلبرگ 3 میں، جہاں پر گلیوں میں جو بجلی کے لٹکتے ہوئے تار ہیں وہ حادثات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھروں کے باہر دیواروں کے ساتھ ننگے تار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہیں نیچے کی جانب بھی لہرا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات اس حوالے سے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیسکو وابڈہ حکام بالکل ہی جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی بڑے حادثے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ بارش کے دنوں میں خاص طور پر اسپارکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تیز آندھی چلنے کی صورت میں بھی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ تار جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو کہ خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے ان تاروں کو جو ہے وہ ہٹایا جانا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کسی بڑے سانحے سے جو بچا جا سکے۔ جی عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سمن آباد نوابدین اسٹریٹ کے علاقہ مکین سوئی گیس کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج۔ 1 ماہ سے گیس کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کے نعرے بازی، جبکہ سوئی گیس کی عدم فراہمی سے معمولات زندگی متاثر ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ بالکل، سمن آباد کے علاقے نواب اسٹریٹ نزد ٹیلی فون ایکسچینج کے مکین 1 ماہ سے سوئی گیس کی عدم فراہمی پر محکمہ سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور ان کی جانب سے گیس دو کے جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ 1 ماہ سے سوئی گیس کی عدم فراہمی نے علاقہ مکینوں کا جو جینا ہے وہ محال کر رکھا ہے۔ ان کے معمولات زندگی جو ہیں وہ بری طرح سے مفلوج ہو کر رہ چکے ہیں، اور مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر یہ لوگ مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ ان سے بات کر کے جانیں گے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ؟ گیس جب نہیں آتی ہے تو کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ گزارا یہ ہے کہ سلنڈر چلا رہے ہیں تو وہ ہمیں بجٹ سے دور ہے ہمارے سے، تو مہربانی کر کے ہمیں گیس دیں۔ 25 دن سے ہماری گیس نہیں آ رہی،
تو لہذا ہمیں گیس دی جائے، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ وجہ کیا ہے گیس نہ آنے کی، اور جب شکایت کے لیے جاتے ہیں آپ تو کیا کہا جاتا ہے؟ یار وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ہم تو ان کو کمپلینٹ کر رہا ہوں۔ میں تقریباً 7 محرم سے لے کے اب تک میں کوئی 10-12 دفعہ جا چکا ہوں، میرے علاوہ باقی محلے کے لوگ بھی گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نقشہ نہیں ملتا، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، گاڑی آئے گی کل آئے گی آج آئے گی۔ لیڈیز نے بھی کمپلینٹ کی ہے لیکن کسی کی سننی نہیں رہے۔ رات میں بل دے کے آیا ہوں، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا جی آج آ جائے گا، آج بھی نہیں آیا۔ لہٰذا ہم بڑی مشکل میں ہیں یار، ہم لوگ پھر ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ سے کہ ہمارے لیے کچھ کرو یار، یہ تو زیادتی ہے، باقیوں کی آ رہی ہے اور ہماری نہیں آ رہی۔ جی بالکل، گیس کی عدم فراہمی کے باعث نواب اسٹریٹ سمنا آباد کے جو مکین ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، کھانا پکانے کے لیے لوگوں کو مشکل کا سامنا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مہنگی LPG جلا کر گزارا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو محکمہ سوئی گیس انتظامیہ ہے وہ شکایات کے باوجود علاقے کی جو سوئی گیس ہے اسے بحال کرنے میں ناکام ہے۔ شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ CCD کے ہراساں کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا ہائی کورٹ پیش۔ عدالت نے CCD رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی۔ شوہر کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے متعلق کیس، DIG CCD عمر سلامت، جیل سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت اعجاز اصغر اور جیل سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر احمد ورک عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے وکیل کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے متعلق قوائف کی تصدیق کے لیے مہلت دے دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے طاہرہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ CCD کا خوف، ملزم جان کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ درخواست گزار نے CCD پر 2.5 لاکھ روپے رشوت طلب کرنے کا الزام لگا دیا۔ وکیل عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے خلاف قانون کے مطابق سلوک کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پٹیشن نمٹا دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے محمد شہروز کی درخواست پر سماعت کی۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی اور دیگر اشتہاریوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی درخواستیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے وکلاء کو جواب جمع کرانے کے لیے 18 اگست تک مہلت دے دی۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج عارف خان نیازی نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا۔ اصل نقشے جمع نہ کروانے پر المدینہ الیکٹرانک مارکیٹ سیل اور مسمار کرنے کا نوٹس۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ کا مارکیٹ کے دکانداروں کو بھجوایا گیا نوٹس معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ انتظامیہ کو المدینہ مارکیٹ کی دکانیں تا حکم ثانی مسمار کرنے سے روک دیا۔ جسٹس راہیل کامران نے درخواست پر سماعت کی۔ معمولی بات پر دوست کو قتل کرنے کا مقدمہ، جرم ثابت ہونے پر ملزم علی شان کو عمر قید، 3 لاکھ جرمانے کی سزا۔ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ دلہن کے فینسی سوٹ وقت پر سلائی کر کے نہ دینے کا معاملہ، شہری نے مقدس بوتیک رنگ محل کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ڈیوٹی جج نے بوتیک کے مالک کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا NA 129 لاہور میں 18 سپتمبر کو ضمنی الیکشن کروانے کا اعلان۔ NA 66 اور PP 87 میں بھی 18 سپتمبر کو ضمنی الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر 31 جولائی کو پبلک نوٹس شائع کریں گے۔ 4 اگست سے 6 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے۔ 25 اگست تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ 26 اگست کو امیدواروں کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ 18 سپتمبر کو الیکشن منعقد ہوگا۔ NA 129 کی سیٹ رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوئی ہے۔ NA 66 اور PP 87 کی نشستیں اراکین کے نااہل ہونے پر خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی ایوان میں زیر بحث رہی۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے اپوزیشن ارکان کے ساتھ ہونے والی لڑائی پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر کی زیر صدارت ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بحث جاری رہی۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے کہا حکومتی رکن حسان ریاض کو فی الفور معطل کیا جائے۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن رکن کو معطل کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ آپ نے جو بھی اس پہ ایکشن لیا آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق لیا، جو بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ واری تھی، اور آپ نے احسن طریقے سے اپنی ذمہ واری کو نبھاتے ہوئے وہ جو فیصلہ کیا۔ 1001 دفعہ منع کیا ہمارے بھائی کو جو MP تھے حسان ریاض صاحب کو، یہ باقاعدہ کلپنگ ہے۔ ہم کہیں کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور ہمارے بندے سے غلطی ہوئی، انسٹیگیٹ کیا،
वो भी आप ना माने। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की जानिब से गदागरी के खिलाफ उस्मा भट्ट की जानिब से PIA के इंटरनेशनल रूट्स की बहाली की करारदाद मंजूर की गई। राना मोहम्मद अरशद की जानिब से जिला मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान की सरकूबी के लिए होने वाले कामयाब ऑपरेशन के लिए पेश की जाने वाली करारदाद भी मंजूर कर ली गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन समेत दीगर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयर ने पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कहते हैं, हुकूमती अरकान ने अपने गुंडों के जरिए हमें गालियां दिलवाई। पंजाब असम्बली में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े की गूंज। पंजाब असम्बली अहाते में कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा, एक रुकन का दूसरे पर हमला ईवान के तकद्दुस के खिलाफ है। धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटरीट को दे दिया। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी, सख्त कार्रवाई होगी। अपनी चेयर से उठ के और दूसरे रुकन की तरफ आके अटैक करे, ये बड़ी ही ज्यादती की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये असम्बली में इस तरह के वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात, ये हमें क्या तरबियत है कि 12.5 करोड़ आवाम का ये सूबा हो, उनके नुमाइंदे हों, और इन्होंने कल एक मछली बाज़ार का जो समा यहाँ पे पेश किया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, कायम मकाम स्पीकर ने वाक़े की रिपोर्ट मंगवा ली है। CCTV फुटेज की मदद से इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने जो है हमारे साथ मुज़ाकरात किए और उन पर जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ बैठ के फाइनलाइज की थी, फिर उस पर अमल दरामद नहीं किया और वायलेट करते हैं, हमारे साथ कोई चीज़ फाइनलाइज करते हैं। और हमने हमेशा इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से इनको लेके चले हैं अपोजिशन को। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना है कि किराए के गुंडे बुलाकर अपोजिशन अरकान को हिरासा किया गया। कायम मकाम स्पीकर को तमाम सूरत हाल पर खत लिख दिया। कंपाउंड है पंजाब असम्बली का, ये जो गेट्स के अंदर विसिनिटी है, ये पंजाब असम्बली का हिस्सा है। हमारा जब भी मुअज़्ज़ज़ रुकन सस्पेंड होता है तो उसको 4 दीवारी से अंदर नहीं आने दिया जाता। क्यों नहीं आने दिया जाता? कि आप असेंबली की प्रेमिसेस में नहीं आते। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का कहना है कि ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक का फर्ज है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा हसन अली, सिटी 42। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खवातीन की कारोबारी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए इजलास हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने सदारत की। खवातीन एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर के ज़ेर सदारत वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खवातीन की कारोबारी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए इजलास हुआ। सरकारी और निजी इदारों, तरक्याती शराकत दारों ने शिरकत की। बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सादिया तैमूर ने कहा, खवातीन को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सरकारी और निजी शराकत दारी को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। छोटी गाड़ियों के बाद बड़ी गाड़ियां महकमा माहौलियात के रिडार पर आ गई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने धुआं छोड़ने वाली बसों और ट्रकों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की तैयारी कर ली। MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस और DG माहौलियात इमरान हामिद शेख की मुलाकात हुई। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर सेफ सिटी मुस्तनसर फिरोज और DG माहौलियात पंजाब ने MOU पर दस्तखत कर दिए। इस मौके पर MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस और सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब सलवत सईद और सेक्रेटरी PTA मोहम्मद हसन एहसन भी मौजूद थे। अब यहाँ पर बात करें UMT में डॉक्टर हसन मुराद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के तहत MS हायर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब UMT जौहर टाउन कैंपस में मुनाकिद हुई। चेयरमैन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, प्रोवोस्ट UMT डॉक्टर असगर सैदी, डीन डॉक्टर हसन मुराद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर नबीद यस्तानी, फैकल्टी मेंबरान, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम और तलबा ने शिरकत की। तकरीब में MS हायर एजुकेशन लीडरशिप और मैनेजमेंट प्रोग्राम के हवाले से शुरा को तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। चेयरमैन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था, ये प्रोग्राम पाकिस्तान में तालीमी मंजरनामे को बदलने में मददगार साबित होगा। UMT मुस्तकबिल के विजनरी तालीमी लीडर्स तैयार करने के लिए पुरज़्म है। नौजवान नस्ल को मौसर लीडरशिप और मैनेजमेंट
का आर्ट सीखना होगा। UMT ने ये एजाज़ हासिल किया है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला मास्टर्स इन हायर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लॉन्च किया है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो फाउंडिंग रेक्टर्स रहे, फाउंडिंग वाइस चांसलर्स रहे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जिनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, वो इसमें मेंटोर करेंगे फैकल्टी को, स्टाफ को और जो स्टूडेंट्स आएंगे, और इससे पाकिस्तान को वो लीडरशिप मिलेगी जो इसकी यूनिवर्सिटीज़ को आगे लेके जाएगी। प्रोवोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अस्कर जैदी का कहना था, ये प्रोग्राम पाकिस्तान में आला तालीमी इदारों में मस्बत और मौसर पेशरफ्त में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ इदारा जाती इस्तेहकाम, जिद्दत और क़यादत को फ़रोग़ देगा। इन तमाम कोर्सेज में वो ट्रेनिंग शामिल है, वो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज शामिल है कि जिससे हम अपने फ्यूचर लीडर्स ऑफ हायर एजुकेशन तैयार कर रहे होंगे। और UMT को ये डिस्टिंक्शन है कि एक और इनोवेशन जो है हम हायर एजुकेशन सेक्टर में ला रहे हैं। तकरीब में पैनल डिस्कशन का भी इनकाद हुआ, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद और मेहमानाने ग्रामी को सोवेनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जनरल अस्पताल में बच्चों में जोड़ों की बीमारी के इलाज के लिए आउटडोर का इफ्तिताह कर दिया गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत रुश्ता लोधी ने ख़ुसूसी शिरकत की। में बच्चों में जोड़ों की बीमारी के इलाज के लिए आउटडोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत रुश्ता लोधी ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हुसैन, MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन भी शरीक हुए। प्रोफेसर समीरा फरमान राजा ने सेशन में खुसूसी लेक्चर दिया। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर राबिया नजम, डॉक्टर हुरिया रहमान, डॉक्टर आयशा इफ्तिखार ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल कहते हैं, बर वक्त तशखीस से नई नस्ल को कई अमराज से बचाया जा सकता है। जनरल हॉस्पिटल इज बीन ट्राइंग, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम्प्रीहेंसिव सर्विसेज दी जा सकें। तो पीडियाट्रिक्स में हमने काफ़ी सारी नई इनोवेटिव सर्विसेज की हैं, और चूँकि हमारे पास रेमेटोलॉजी के उस तरह एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो आज की जो तकरीब है उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा पीडियाट्रिक रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एटलीस्ट OPD की बेसिस पे वो हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने कहा, अब यहाँ बच्चों में जोड़ों की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। एक कदम आगे हम लेके जो बच्चों में जोड़ों के अमराज, जिसको आमतौर पे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और ये जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करते हैं, बच्चों की वक्त पे तशखीस हो और फिर तशखीस के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो ताकि उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन ने कहा, मेरी वालदा इसी बीमारी में मुब्तला थी, अब देगर मरीजों का भी इलाज मुमकिन होगा। मेरी मदर खुद इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं और मुझे खुद बड़ी डिफ़िकल्टी हुई उनके लिए कंसल्टेंट ढूंढने के लिए, इसके इलाज मुआवजे के लिए। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी स्टार्ट की जाए, और हमारे प्रिंसिपल साहब ने इसमें मेरा बड़ा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एक पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें वॉलंटियर किया है कि वो हफ्ते में एक दिन एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट हमें OPD में विज़िट करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अहमद अली के साथ अलहाज भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।